وائکنگ ایج کا آغاز نورس جنگجوؤں کے ذریعے کی جانے والی چاپوں اور لوٹ مار کی سرگرمیوں سے ہوا، جو کہ آج کے دور کے ڈینمارک، ناروے اور سویڈن ہے۔ وائکنگ کے ان ابتدائی چاپوں نے خانقاہوں اور ساحلی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا۔ اکثر وائکنگز کی جہاز سازی کی جدید تکنیکوں اور نیویگیشن کی مہارتوں کی وجہ سے مقامی آبادیوں کو حیران کر دیتی ہے۔ نورس کے لوگ ہنرمند جہاز ساز تھے، طویل جہاز بناتے تھے جو تیز اور مضبوط دونوں تھے۔ انہیں دریاؤں پر جانے، کھلے سمندروں کو عبور کرنے اور گہرے پانیوں میں سفر کرنے کے قابل بناتے تھے۔ جہاز سازی میں اس مہارت نے وائکنگز کو طویل اور خطرناک سفر کرنے کی اجازت دی، نئے تجارتی راستے کھولے اور اپنی طاقت کو اپنے وطن سے بہت آگے بڑھایا۔ جیسے جیسے وائکنگز تحریک جاری رہے، انہوں نے مختلف علاقوں میں تلاش اور آباد ہونا شروع کیا۔ انہوں نے برطانوی جزائر، فرینکش سلطنت، بیلٹک علاقہ، روس اور بحیرہ روم کے ساتھ تجارتی نیٹ ورک قائم کیا۔ وائکنگ کے سوداگر اپنی وسیع تجارتی سرگرمیوں کے لیے جانے جاتے تھے، جیسے کہ کال، لکڑی، ایمبر، غلاموں اور قیمتی دھاتوں کے تبادلے کے لیے۔ وائکنگ کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک آئس لینڈ کی دریافت اور آباد کاری تھی۔ 870 کے آس پاس انگولفر ایرنرسن اور ایرک دی ریڈ جیسی شخصیات کی قیادت میں نورس کے آباد کار آئس لینڈ ہجرت کر گئے۔ جیسے ترقی پذیر کمیونٹیز قائم ہوئے، انہوں نے سخت ماحول کے مطابق ڈال لیا رزق کے لیے ماہی گیری، کھیتی باڑی اور مویشی کی پرورش پر انحصار کیا۔ وائکنگ کا ایک اور قابل ذکر کارنامہ گرین لینڈ کی تلاش اور مختصر عادات تھا۔ ایرک دی ریڈ آئس لینڈ سے جلاوطن ہونے کے بعد مغرب کی طرف روانہ ہوا اور برف میں ڈھکی ہوئی ایک بڑی زمین دریافت کی۔ اس نے ممکنہ آباد کاروں کو راغب کرنے کے لیے اس کا نام گرین لینڈ رکھا۔ مشکل حالات کے باوجود وائکنگ کمیونٹیز کئی صدیوں تک فارم قائم کرنے، مویشیوں کی پرورش اور یورپ کے ساتھ تجارت کرنے میں کامیاب رہے۔ شاید وائکنگ کے سب سے مشہور تحریک 1000 کے آس پاس شمالی امریکہ، خاص طور پر وین لینڈ کی دریافت تھی۔ ایرک دی ریڈ کے بیٹے لیف ایرکسن نے اس نئی سرزمین تک تحریک کی قیادت کی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ کینیڈا کا نیو فاؤنڈ لینڈ ہے۔ تاہم وائکنگ کے وہاں مستقبل آباد کاری کی کوششیں عارضی تھے، ممکنہ طور پر مقامی لوگوں کے ساتھ لڑائی اور لاجسٹک چیلنجز کی وجہ تھی۔ وائکنگ دور بالآخر ختم ہو گیا کیونکہ یورپ نے سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا تجربہ کیا۔ یہ حیثیت پوری اسکینڈینیویا میں پھیل گئی، جس نے وائکنگ کافر عقائد کی اہمیت کو کم کیا۔ مزید جیسے ہی مرکزی اتھارٹی اور مضبوط سلطنتیں ابھرے، وائکنگ کی چھاپہ مار سرگرمیوں میں کمی آئی۔ وائکنگ علاقوں کو بڑے سیاسی اداروں میں شامل کرنا، جیسے برطانیہ کی بادشاہی اور ناروے کی بادشاہی، وسیع یورپی آبادی میں نورس کے لوگ آہستہ آہستہ مرکب کا باعث بنے۔ شدید جنگجوؤں اور حملہ آوروں کے طور پر اپنی ساکھ کے باوجود وائکنگز نے یورپی تاریخ میں اہم شراکت کی۔ وہ ماہر بحری جہاز، تاجر اور متلاشی تھے، جنہوں نے ان خطوں پر امپریشن چھوڑے جن کا انہوں نے سامنا کیا۔ وائکنگ ایج تاریخ کا ایک اہم دلچسپ باب کی نمائندگی کرتا ہے، جو یورپ اور اس سے آگے کی ترقی پر سمندری ثقافتوں کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔